نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. قابل احترام سامعین کرام، کل کے درس میں آپ نے یہ آیت سمجھی، یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین والوں کی خالی جھولیاں بھرنے والا صرف اللہ ہی ہے۔ ہر وقت وہ اپنی قدرت کے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنے رحیم و کریم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہاں تک دلائل عقلیہ کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ سمجھنے والے انسان کے لیے یہ بڑے کافی وافی دلائل ہیں۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی عقیدہ توحید نہیں سمجھتا، اس کے بعد بھی اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو بھی برکتیں دینے والا سمجھتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو اب میرے رب جلالی انداز اختیار کرتے ہوئے فرماتے ہیں سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جن و انسان کی بڑی جماعتوں، اب بھی تم نہیں سمجھتے نا، تو ابھی میں تمہارے حساب کے لیے فارغ ہوتا ہوں نا، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ اس آیت میں ہم دو چیزیں سمجھیں گے۔ ایک سنفرغ لکم، ابھی میں تمہارے لیے فارغ ہوتا ہوں۔ تو خدا ہر وقت کام میں تو ہے، پچھلی آیت میں ہے، لیکن ایک کام دوسرے کام کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ انسانوں میں تو جب بندہ ایک کام کر رہا ہو، اس کے لیے ساتھ دوسرا کام کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کو ایک کام سے دوسرے کام کی طرف جانے کے لیے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے بیک وقت سارے کاموں کو کرنا ممکن ہے۔ پھر کیا مطلب ہے سنفرغ لکم، ہم ابھی فارغ ہوتے ہیں؟ تو یہ ایک تنبیہی انداز ہے، ایک سمجھانے کے لیے ڈراوے کا انداز ہے۔ جس طرح بچے کلاس میں شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، تو سال کہتے ہیں ابھی میں آپ کی خبر لیتا ہوں، ابھی میں آپ کی، تو یہ وہی انداز ہے سنفرغ لکم، ابھی میں فارغ ہو کے تم سے پوچھتا ہوں تم کیا کرتے رہے، تمہارے کیا عقائد تھے، تمہارے کیا نظریات تھے، اور تمہارے کون کون سے برے اعمال تھے۔ تو یہ تنبیہی انداز ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جب تک اللہ پہلا کام کر رہے ہیں اس وقت تک دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ دوسری بات ہے ایھا الثقلان، ثقلان ثقل کی تثنیہ ہے۔ ثقل کہتے ہیں قیمتی، بھاری اور وزنی چیز، قیمتی، بھاری اور وزنی چیز۔ اور تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ ثقلان سے مراد دو جماعتیں ہیں، ایک انسانوں کی جماعت، ایک جنوں کی جماعت۔ تو انہیں ثقلان کیوں کہا گیا ہے؟ وزن کے اعتبار سے تو بھاری مراد نہیں ہو سکتا، جنوں کا وزن ہوتا ہی نہیں، انسانوں کا وزن پہاڑوں کے مقابلے میں، دیگر چیزوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تو ثقلان، بھاری اور وزنی چیز، تو یہاں
وزن کے اعتبار سے، جسامت کے وزن کے اعتبار سے قیمت یا وہ بوجھ مراد نہیں ہے، بلکہ قیمتی ہونے کے اعتبار سے کہ مخلوقات تو بہت ساری ہیں، لیکن ان مخلوقات میں زمین پہ یہ دو مخلوقیں ہیں جنہیں اللہ نے اپنے احکام کا مکلف بنایا ہے، تو یہ اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کے نبیوں کو ماننے کی وجہ سے یہ باقی ساری مخلوقات میں سے قیمتی ہیں، بھاری ہیں اور وزنی ہیں۔ یہ مطلب ہے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ۔ ایک حدیث پاک بھی ہے نا، آپ نے فرمایا اِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، میں تم میں بڑی دو بھاری قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو وہاں بھی ثقلین کا لفظ آیا ہے، ثقلان یہاں ہے، ثقلین وہاں ہے۔ تو حدیث پاک میں ثقلین کے بعد دو چیزیں آئی ہیں، ایک ہے کتاب اللہ، دوسری ہے عطرتی، کہ میری امت کے لوگوں دو بڑی قیمتی چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں لیکن دو قیمتی چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ و عطرت، اپنا خاندان، انہیں ہم عرف میں اہل بیت کہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے بچنے کے لیے ہمیں یہ نسخہ کیمیا دیا کہ قرآن کو بھی نہیں چھوڑنا اور میرے خاندان کو بھی نہیں چھوڑنا۔ جنہوں نے دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑا، اللہ نے انہیں صراط مستقیم پہ قائم رکھا، اور جنہوں نے ایک چیز کو چھوڑ دیا، ایک کو پکڑنے کا دعویٰ کیا، حقیقت تو یہ ہے کہ کتاب اللہ کو وہی مانتا ہے جو اہل بیت کو مانتا ہے، کیونکہ اہل بیت کے نغمے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اہل بیت کی شان، ان کی مدح یہ قرآن میں موجود ہے۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ اب کچھ لوگ ہر وقت اہل بیت اہل بیت اہل بیت کرتے رہتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں ان کا نظریہ پوچھا جائے وہ کہتے ہیں یہ تو معاذ اللہ صحابہ نے تبدیل کر دیا، صحابہ نے اپنی طرف سے آیات اس میں شامل کر دی، اور ظالموں خدا کی کتاب اس دھرتی پہ محفوظ نہیں تو پھر اور کیا محفوظ ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے عرشوں پہ بیٹھ کے اٹھائی ہے۔ تم اسے مسخ شدہ کہتے ہو، تم اس میں مداخلت کا الزام لگاتے ہو، تو وہ صرف اہل بیت کی لفاظی ہے، اہل بیت کو بھی پورا نہیں مانتے۔ نبی کی بیویوں کو تو بکواس کرتے ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ وہ ہستی ہیں جن کی پاک دامنی کی گواہی عرشوں سے آئی ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو جو ان پہ تہمت لگائے وہ سرے سے مسلمان ہی نہیں ہے، جو مسلمان ہی نہیں ہے اس کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو بڑی مضبوط چیزیں ہیں، ایک اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اور دوسرا نبوت کا خاندان۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضمانت دی ہے کہ وہ شخص کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں ثقلان یا ثقلین سے مراد دو قیمتی چیزیں، یہاں ثقلان سے مراد دو قیمتی جماعتیں، ایک انسانوں کی جماعت اور ایک جنوں کی جماعت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہ وہ تمہیں تنبیہ کر رہا ہے، وہ تمہیں جگا رہا ہے، وہ تمہیں بیدار کر رہا ہے کہ تمہارے حساب کا وقت قریب ہے، تمہیں تیاری کرنی چاہیے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ اے لوگوں، تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، حساب کا وقت قریب ہے، یوم حساب بھی قریب ہے، قیامت کا دن بھی قریب ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس پہ موت آئی اس کی قیامت تو آ گئی۔ دن قیامت کبھی دور نہیں، کل ما ہوا آت فہو قریب، ہر آنے والی چیز قریبی ہوتی ہے، قیامت کا دن بھی دور نہیں۔ لیکن ہم میں سے کون ہے جس نے قیامت کے دن تک زندہ رہنا ہے؟ موت تو آنی ہے، کوئی پتہ نہیں موت کا،
انتہا درجے کی قریب موت کا فرشتہ ہم پہ نظریں رکھے ہوئے. ہم اگلی آیات میں آئے گا ہم اسے بھاگ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے, ہم اللہ کے عذاب سے بچ کے کہیں بھی نہیں جا سکتے. وہ ہر وقت موت کا فرشتہ فہرست تھامے ہوئے, وہ اپنے نشانوں اور اپنے اہداف پہ نظر رکھے ہوئے ہے. موت آتی حساب شروع. اقترب للناس حسابهم, اے لوگوں تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے. وهم فی غفلۃ معرضون, جس نے حساب دینا ہوتا ہے, عدالت میں ایک پیشی ہو کسی کی, وہ کتنی تیاری کرتا ہے, کتنے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے, کتنے گواہوں کا انتظام کرتا ہے, کتنے چکر وکیل کے دفتر میں لگاتا ہے, کتنے چکر اپنی سفارش کرانے کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہے. ایک پیشی ہے جج کی, دنیا کی عدالت کی, تو وہ جو سب سے بڑی پیشی ہے, وہ جو حساب کا دن ہے, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, دن قیامت کے ہم انصاف کی ترازو قائم کریں گے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا فِدْيَةٌ, اس دن نہ پیسے لیے جائیں گے, نہ کسی کی زبردستی سفارش کام آئے گی, نہ کوئی خود اپنا بدلہ لے سکے گا. انصاف ہی انصاف, عدل کے ترازو قائم ہے. ہم نے اپنے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, ایک ذرے برابر بھی اگر ہم نے اچھائی کی اس کا بھی ہمیں بدلہ ملے گا, اور ایک ذرے برابر بھی ہم نے برائی کی اس کا بھی کل دن قیامت کے ہمیں حساب دینا پڑے گا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ, میرا رب حساب لینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. کیا میں اور آپ حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم ایک دن کا حساب دے سکتے ہیں اللہ کو. اگر رات کو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آج جو میں نے دن گزارا ہے, اگر صرف اسی دن کا مجھے حساب دینا پڑ گیا تو کیا میں دے پاؤں گا؟ تو ایک دن کا حساب مشکل ہے, تو یہ زندگی بھر کا حساب کیسے ہوگا, کیسے دیں گے؟ کم از کم فکر تو ہونی چاہیے. 100% تو اللہ کی ذات ہے, اپنے فضل و کرم سے وہ بہت کچھ معاف کر دے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں سے بنا دے. ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن سے اللہ حساب نہیں لے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, کچھ لوگوں سے آسان حساب لیا جائے گا. حضرت عائشہ نے پوچھا آسان حساب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس سے کیوں نہ کہا گیا, یہ نہ پوچھا گیا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا. غلطیاں گنوا دی گئی, بھائی تو نے یہ کیا یا اللہ میں نے کیا, چل یار تو بندہ تھا تو اس سے غلطی ہوگی, میں نے تجھے معاف کر دی. تو یہ ہے حساب یسیر. لیکن من نوقش عذب, جس سے وجہ پوچھ لی گئی نا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا, اللہ کی قسم گناہ کا کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم وجہ پیش کر سکیں, ہم جواز پیش کر سکیں, ہم ہیلا کر سکیں, ہم بہانہ کر سکیں. جس سے پوچھا گیا, جس سے تفتیش شروع ہو گئی, جس کی اعمال نامے کے صفحے آگے پیچھے کرنے شروع ہو گئے, جس کے اعمال نامے کے ورق پڑے جانے لگے اور جس کی لائنیں گنی جانے لگی, اسی بات اس کو بڑے سخت عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا. تو وہ یوم حساب قریب ہے, موت کا وقت قریب ہے. اللہ رب العزت حساب کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو ہم بندے ہیں, ہمیں بھی اپنے حساب کی فکر کرنی چاہیے. ایسے کاموں سے بالخصوص ایک بڑی قیمتی بات, حقوق العباد میں کسی قسم کی کمی نہ کیجیے. حقوق اللہ بھی ادا کیجیے, لیکن ان میں کمی کوتاہی قابل معافی ہے. لیکن حقوق العباد, بندوں کے حق, یہ معاف ہونے والے نہیں ہیں. کم از کم انہیں تو 100% ادا کیجیے, کیونکہ 1% بھی رہ گیا تو بس بندہ پھنس گیا. 1% اور حقوق اللہ میں کئی فیصد رعایت اور کئی فیصد گنجائش میرا رب دے گا. بندوں کے حق ادا کیجیے اور فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ تعالی آسان حساب ہوگا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو, ہمارے جو دنیا سے رشتہ دار چلے گئے ہیں, بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والوں میں سے بنائے. ہمارے